حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد منافقین نے بہت باریک چال چلی، مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے۔ بظاہر لبادے ان کے مسلمانوں والے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا، لو جی کہانی ختم ہو گئی، ساری رونقیں حضور کے دم سے تھیں، نمازیں تھیں، روزے تھے، لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، حج کا اجتماع تھا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب کون مال خرچ کرے گا؟ کس نے جان راہ خدا میں قربان کرنی ہے؟ کوئی سحر کے وقت اٹھ کے کیوں مسجد میں آئے گا؟ بظاہر لگتا تھا کہ یہ بڑی ہمدردی اور دلجوئی سے حقیقت حال کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ظاہر تھا۔ جو نئے قبائل اسلام لائے تھے، یہ خبر جب ادھر پہنچی تو انہوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کر دیا۔ بہت سارے قبیلے، آپ پڑھیں تاریخ، مرتد ہو گئے۔ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مسیلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کھڑا کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کا دل زخمی ہے، کلیجہ زخمی ہے، لیکن اب اس صورتحال کا جب آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ آگے بڑھے اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا۔ لوگوں نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ادھر لپک کے آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا کہ اگر تو تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو حضور وصال کر گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ آج بھی حی ہے، لا یموت ہے، اسے موت ہے ہی نہیں۔ پھر کہا، جس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی ساری زندگی لگا دی، کیا حضور کے وصال کر جانے کے بعد تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں چھوڑیں گے؟ تو کہا پھر اٹھو اور دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا پہ چھا جاؤ۔ تو آپ نے لوگوں کو سنبھالا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس امت کو بکھرنے سے بچایا ہے، شیرازہ متحد رکھا ہے، تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور یہ سارے اشارے دے کر گئے تھے۔ ایک خاتون آئی، کوئی کام تھا اس کو، اس نے کہا، تو حضور نے فرمایا پھر آنا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں پھر آؤں تو آپ نہ ہوں، اس کی مراد یہ تھی کہ آپ وصال کر گئے ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نہ ہوا ابو بکر تو ہوں گے، میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا۔ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتا ہو اور امامت کوئی اور کروائے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر مصلی پہ جا کے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے، جنہیں سیدہ کہول اہل الجنہ کہا گیا، جنت کے بوڑھوں کے سردار بنائے گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، جن کی صحابیت کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، سانپ ایڑی پہ ڈنگ کے ڈنگ لگا رہا ہے اور آپ اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیتے۔
آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو حضور کے رخسار پہ گرتے ہیں اور آقا کریم بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں مالا کا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ادب کے اس قرینے کو جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں بھولتے، کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، لو دیکھ تو حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان جائے، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، میرا قبیلہ میرا خاندان آپ کے قدموں پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو محبت کا یہ اسلوب اور الفت کا یہ طریق آپ کو یہاں ملے گا کہ انداز الفت نہیں چھوڑتے۔ تو سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، چاہے وہ غار میں ڈسے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈنگ لگائے، وہ تو ڈستا رہے گا، لیکن ابو بکر حضور کی محبت کے ترانے پڑھتا رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی آرزو جب پوچھی گئی تو وہ یہی تھی کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو، نہ چہرہ ہٹے نہ آنکھیں تھکیں، دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں۔ اس واقعہ کی حکایت قرآن نے بیان کی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ